تراب اور رب الارباب میں ہے، وہی فرق تو ہم میں اور حسین میں ہے۔ کبھی اس جنگل میں ہے، کبھی اس جنگل میں ہے، کبھی اس دیار میں ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ تو بھائی علی مدد تو گیس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ گیس جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم کے دن چل رہے ہیں، تو آج دوسرا محرم ہے۔ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ میں انہیں بتا دوں کہ ادھر لاہور اندرون میں نا بہت بڑی زیارتیں نکلتی ہیں۔ شاید آپ نے یوٹیوب وغیرہ میں دیکھی ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر ہے کہ آج میں انہیں یہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور زیارتیں بھی کراؤں گا، اور انکلوڈ اس میں مجلس بھی ایڈ ہوگی۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس مجلس سے پورا سبق حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ تو آپ کو میں زیارتیں بھی کراؤں گا اور مجلس وغیرہ بھی سناؤں گا، تو لہٰذا میرا یہ ولاگ پورا دیکھنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا۔ بنا ٹائم ویسٹ کے اب چلتے ہیں۔ فرق تراب اور رب الارباب میں ہے، وہی فرق تو ہم میں اور حسین میں ہے۔ اے حسین ارجعی، پلٹا۔ اب کی میرا موضوع یہی ہے، شان حسین اور شان کربلا۔ اے حسین پلٹا اپنے رب کی طرف، مگر پلٹنے سے پہلے ایک کام کر، راضیتم مرضیہ، حسین تو ہم سے راضی ہو جا۔ آیت کا انداز نہیں بتا رہا ہے کہ جیسے بے دل کے دل کا اشتیاق حسین کو بلا رہا ہے، جیسے بے باہوں کی باہیں حسین کو باہوں میں لینے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ حسین پلٹ آ، مگر ایک کام کر، پہلے تو ہم سے راضی ہو جا۔ آپ جناب آدم سے لے کر اور عام بندہ بشر تک کا انٹرویو کریں، آپ پوچھیں تم نماز کیوں پڑھتے ہو، وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ پوچھیں روزہ کیوں رکھتے ہو، وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک دن جناب موسیٰ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے، تیز چلتے ہوئے کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تیز قدم چلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ نبیوں کا انداز نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرو، جمع کے رکھو، پروقار انداز سے آیا کرو، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ موسیٰ نے کہا اجلت الی ربی لترضی، اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ بطول کے بیٹے کو راضی کرنا چاہے۔ کبھی اس جنگل میں ہے، کبھی اس جنگل میں ہے، کبھی اس دیار میں ہے، کبھی اس دیار میں ہے۔ حسین چلتی کربلا پہنچے، حسین کا گھوڑا رک گیا، حسین نے سمجھا کہ تھک گیا ہوگا، دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی نہ چلا، 7 گھوڑے بدلے نہیں چلے، تو حسین نے عباس سے کہا عباس یہاں کوئی بزرگ شخص ہو، بوڑھا شخص ہو تو اسے معاف کیجیے گا، یہاں کوئی بوڑھا شخص ہو تو اسے لے کر آؤ۔ عباس ایک بوڑھے شخص کو لے کر آئے، اس نے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دے کر کہا اے شیخ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ جانتے تھے حسین مگر ہم تک مصائب پہنچانے تھے، کئی شہر اس علاقے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اسے شط فرات کہتی ہیں۔ کہاں کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے نینوا کہتی ہیں۔ ہاں کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ وہ نام بتائے جا رہا ہے، حسین پوچھ رہے ہیں کوئی اور نام بھی ہے، لگتا ہے حسین کوئی خاص نام پوچھ رہے ہیں،
خاص نام پوچھ رہے ہیں. آخر میں اس نے سر جھکا کے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے. کرب و بلا کا نام سنا. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس ہمارے خیمے یہاں لگا دو, ہماری وعدہ گاہ آ گئی. یہ خبر عماری میں زینب تک پہنچی. رو کے کہا کوئی میرے بھائی کو تو بلا کر لائے. حسین آئے. کہا حسین تو امام ہے, تیری اطاعت مجھ پر واجب ہے, مگر میں نے سنا ہے تو یہاں پر خیمے لگانے کو کہہ رہا ہے. حسین ہو سکے تو یہاں نہ ٹھہر, یہاں کی خاک میں مجھے تیرے خون کی خوشبو آتی. حسین نے کہا نہ زینب یہی ہماری وعدہ گاہ ہے. پھر حسین نے ایک ایک شہید کا بتانا شروع کیا. زینب دیکھو یہ جو فرات کا کنارہ ہے وہاں ہمارا عباس شانے کٹا کر گرے گا. وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا وہاں ہمارا علی اکبر برچھی کھا کر گرے گا. وہ جو جگہ ہے وہ ہمارا قاسم گرے گا پھر لاش پامال ہوگی. اس جگہ ہمارے اصغر کے تیر لگے گا. آخب کی شہادتیں بتا کر کہا اور حسین اور زینب وہ جو نشیب ہے نا وہاں شمر میری گردن پر چھری چلائے گا. یہ جیسے ہی حسین نے کہا زینب چیخ مار کے رونے لگی. کہا زینب ابھی کیوں روتی ہو, ابھی تو میں زندہ ہوں. زینب نے کہا بھائی رونا اس بات کا ہے تو نے سارے شہیدوں کا مقام شہادت بتا دیا, اللہ جانے میرے بچوں نے کیا قصور کیا, میرے بچوں کی مقام شہادت نہیں بتائی. حسین کا سر چوب عماری سے ٹکرایا. کہا زینب کیوں رلاتی ہے, میں نے تو ان شہیدوں کا مقام شہادت بتایا جو اکبر کی جاگیر میں گریں گے, اور تیرے بیٹے تو اکبر کی جاگیر سے دور بہت دور گریں گے. خیمے لگ گئے. پھر حسین نے عباس سے کہا جاؤ بنی اسد کو بلا کے لاؤ. سارے بنی اسد آ کر بیٹھ گئے. حسین کے لیے کرسی رکھی گئی. حسین بھی کرسی میں بیٹھے اور حسین نے کہا اے بنی اسد میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد نے کہا مولا آپ بھی ہمارے وارث, یہ زمین بھی آپ کی ہم بھی آپ کے, آپ نے کیا خریدنا ہے, ایسے ہی لے لے. کہا نہیں میں نے پیسے دے کے خریدنا ہے. چاروں طرف سے 4 میل کا علاقہ 60,000 درہم میں حسین نے خریدا. اور جب خرید لیا تو کہا دیکھو اب میں یہ زمین تم کو واپس ہبہ کر رہا ہوں. پھر سر جھکا کے کہا ہم تو یہاں صرف 8 دن کے مہمان ہیں, میں تمہیں یہ زمین واپس کر رہا ہوں, لیکن میری چند شرطیں ہیں. جب ہم شہید کر دیے جائیں ہمیں دفنا دینا, کوئی آ کے ہمارا نشان قبر پوچھے نا, ہمارا نشان قبر بتانا, 3 دن تک مہمان رکھنا. اور دیکھو میری قبر کے پاس ہل نہ چلانا, میری قبر کے پاس ہل نہ چلانا. پھر حسین نے کہا اے بنی اسد کے مردوں اب تم جاؤ, اور اگر تمہیں ناگوار نہ گزری تو اپنی عورتوں کو بھیج دو, میں نے ان سے بھی کچھ وصیت کرنی ہے. عورتوں کو پتہ لگا فرزند رسول بلا رہے, ساری عورتیں خوشی خوشی چلیں. آپ جانتے ہیں نا جب ماں گھر سے نکلے بچہ کبھی گھر میں نہیں ٹھہرتا, ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. کوئی بچہ ماں کی گود میں, کوئی بچہ ماں کی انگلی پکڑے ہوئے ہے, جا رہے ہیں گی. ساری عورتیں خوشی خوشی سے آئیں, آ کر بیٹھ گئیں. حسین نے کہا اے بنی اسد کی عورتوں میں نے تمہارے مردوں سے کہا ہے جب ہم شہید ہو جائیں ہمیں دفنا دینا, لیکن اگر وہ یزید کے خوف سے نہ دفنائیں تم انہیں غیرت دلانا, کہنا یہ بطول کا غریب لال ہے, اس کے لاشوں کو دفنا دو.
جی تو امید ہے کہ میرا آج کا ولاگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. یقیناً اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بک پہ فالو کر لیجیے گا. اور ہاں ایک اور بات, میں محرم کی جتنی بھی ویڈیو بناؤں گا نا, یہ 10 دن تک جتنی بھی ویڈیو آئیں گی ولاگ پورا بنے گا, اس میں مجلس ایڈ ہوگی تاکہ جنہیں نہیں پتہ انہیں پتہ لگ سکے کہ حسین کیا ہے. تو یہ مجلس انکلوڈ ہوگی اور مجلس اس میں لازماً ہوگی. جتنی بھی ویڈیو بنیں گی یہ 10 دن تک اس میں مجلس لازماً ایڈ ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے زیارت کر لی ہوگی اور اپنے لیے بھی دعا مانگ لی ہوگی اور میرے لیے بھی مانگ لی ہوگی. لہٰذا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.